بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ہم انشاءاللہ اپنا اگلا سیگمنٹ جو ہے آسان لسان القرآن، جس کا آج ہم آپ کے ساتھ نواں درس جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ اور اس میں آج ہم پچھلی دفعہ ہم نے جملہ اسمیہ پڑھنا شروع کیا تھا، اور جملہ اسمیہ میں ہم نے اسماء علم کے تعلق سے، یعنی جو پراپر ناؤنز ہیں ان میں اسماء علم ہم نے اس کی ایک یعنی قسم ہم نے پڑھی تھی، اس کے مختلف گروپس پڑھے تھے۔ اس میں اسماء علم جو ہیں ان کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے اندر ان کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے دین کا یہ سیکھنا، اس کو آسان فرمائے، ہمارے لیے تمام طرح کی پریشانیوں کو اللہ رب العزت دور کرے۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ جو بات کی تھی وہ جملہ اسمیہ کو ہم نے پڑھا تھا، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ کی ابتدا وہ کس سے ہوتی ہے، اور ہم مبتدا اس کا جس سے ابتدا ہو اس کو مبتدا ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو مبتدا کے بارے میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں جو بھی بات کی جا رہی ہوتی ہے ہم اس کو مبتدا کی خبر کہتے ہیں۔ جیسے زید یہ مبتدا ہے اور نیک ہے، یہ اس مبتدا کی خبر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اس کی خبر ہوگی۔ تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا اور خبر کو ملانے سے ہمارے سامنے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ یعنی اس میں دو ہی بنیادی بڑی چیزیں ہم نے پڑھی تھیں کہ مبتدا اور خبر۔ مبتدا جس سے اس جملہ اسمیہ کی ابتدا ہو رہی ہے، اور کیونکہ وہ اسم ہے جیسے زید ہمارے سامنے اس ایگزامپل میں، تو اس وجہ سے ہم نے اس جملے کو جملہ اسمیہ کہا، کیونکہ ابتدا اسم سے ہے، نام سے ہے۔ اور اس کے بعد نیک ہے، یہ ایک خبر ہے اس زید کے بارے میں، کہ زید کے بارے میں پتہ چلا کہ زید ایک نیک ہے۔ تو لہٰذا یہ مبتدا اور خبر جب مل جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک جملہ بن جاتا ہے۔ اور اس میں ہم نے اہم بات یہ 3 قواعد پڑھے تھے، جن کو ہم ایک دفعہ ریوائز کر کے آگے چلتے ہیں۔ تو اس میں سے پہلا قاعدہ ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا اور خبر جو ہے یہ دونوں یہ حالت رفع کے اندر ہوں گے، یعنی ان کی حالت کیا ہوگی؟ رفع حالت ہوگی، رفعی حالت ان دونوں کی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی۔ یہ عموماً جو ہے اسی طرح ہوگا۔ ایکسیپشنز میں نے بات کی تھی کہ ایکسیپشنز ہر طرح ہوتی ہیں، ہر زبان کے اندر ایکسیپشنز ہوتی ہیں، لیکن عمومی جو ہمارے سامنے قاعدہ کلیہ ہے وہ یہ کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی، اور مبتدا اور خبر دونوں جنس اور عدد کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے۔ یعنی باقی جو دو چیزیں رہ گئیں، یعنی ہم نے اعراب کی بات کر لی کہ وہ حالت رفع میں ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے وسعت کی بات کر لی کہ مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوگی، اور دوسرا جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں کو ہم نے ایک جیسا کرنا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی ہونا چاہیے، ایک جیسے ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہمارے سامنے ایک جملہ ہم نے بات کی تھی، مسلمان سچا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ ہم بات یہ کرتے ہیں، پچھلی دفعہ ہم نے کیونکہ جملے ہم نے دیکھیے، پچھلی دفعہ ہم نے زید نیک ہے جیسے ہم نے ایک جملہ اور اسی طرح کے بے شمار جملے بنائے تھے، جس میں دیکھیے کہ زید جو ہے یہ ایک نام ہے، پراپر ناؤن ہے کسی شخص کا۔ تو زید یہ خود سے معرفہ ہے، ہمیں پتا ہے کہ پراپر ناؤن یعنی کسی شخص کا جو نام ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، یہ ایک پراپر ناؤن ہے، تو لہٰذا اس میں ہمیں کوئی مشکل نہیں آئی تھی۔ لیکن آج اس نئے سبق کے اندر ہم جس موضوع کو ہم دیکھیں گے اس میں ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ بعض اوقات کچھ ایسے نام ہیں جو اس میں معرفہ نہیں ہے، جیسے مسلمان سچا ہے۔ اب مسلمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے جو مسلمان کی عربک ہے وہ ہے مسلمو، لیکن ہم نے قاعدے پڑھے ہیں، اور اس قاعدے میں سب سے پہلا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جو مبتدا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ معرفہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا مسلمان یہ مبتدا ہے، تو ہم نے اس کو معرفہ بنانا ہے۔ تو ہم نے اس میں جو وسعت کا چیپٹر تھا، جو وسعت کا لیکچر تھا، اس میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ ہم کسی بھی جو صفت ہے اس کو معرفہ بنا سکتے ہیں، اور الف لام کے اضافہ اگر ہم کر دیں تو وہ معرفہ بن جاتی ہے۔ جیسے ہم نے مسلم کی بجائے ہم نے کر دیا المسلم، تو اب یہ مبتدا ہماری جو پہلی کنڈیشن ہے، جو پہلا قاعدہ ہے، اس کو پورا کر رہا ہے۔ یعنی ویسے تو بات تھی مسلمان، لیکن ہم مسلم نہیں استعمال کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا کہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، مبتدا کا معرفہ ہونا ضروری ہے۔ تو بڑے آسانی سے ہم مسلم کو الف لام لگا کر معرفہ بنا سکتے ہیں، تو بہت آسان ہو گیا ہمارا کام۔ المسلم ہم نے کر لیا مسلم کو،
اور پہلے تھا مسلمن، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ الف لام اگر لگا دیں تو تنوین ہٹ جاتی ہے، میم کے اوپر دو پیشوں کی بجائے اب ایک پیش آ رہی ہے، یعنی ایک حرکت آخری حرف کے اوپر آئے گی، تو ہمارے سامنے المسلم بن گیا، تو مسلمون نہیں رہا بلکہ المسلم، اور سچا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں صادقن، المسلم صادقن۔ تو اسی سے ہم اب اس کی جو تثنیہ مثنیٰ اور جمع بناتے ہیں تاکہ تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے اور چیزوں کو سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ۔ تو ہم نے دیکھا کہ المسلم، کیونکہ الف لام لگ چکا ہے تو باقی مسلموں کا لفظ ایز اٹ از ہے، تو مسلموں اس کی تثنیہ کیسے بنے گی؟ آنی، یعنی تثنیہ مثنیٰ کس طرح سے بنتا ہے؟ آنی، یعنی ساؤنڈ کے ذریعے، آنی اور آئینی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ دو ساؤنڈز ہیں جو حالت رفع کے اندر آنی، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ حالت رفع کے اندر ہونا چاہیے کون؟ یعنی حالت رفع ہم استعمال کریں گے جو مبتدا اور خبر کے لیے حالت رفع آئے گی، تو المسلم صادقن، تو المسلمانی آنی ہم نے لگا دیا، تو یہ دو کا معنی دے رہا ہے، یعنی دو مسلمان، المسلمانی۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ جنس اور عدد کے اندر یہ دونوں مبتدا اور خبر ایک جیسے ہوں گے، تو جیسے ہم نے المسلمانی کیا تو اسی طرح صادقن کو بھی صادقانی، آنی کی ساؤنڈ اس میں ایڈ کر دی، تو ہمارے سامنے المسلمانی صادقانی، یعنی دو مسلمان سچے ہیں، یعنی پہلے کیا تھا؟ المسلم صادقن، مسلمان سچا ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ دو مسلمان سچے ہیں، تو المسلمانی صادقانی، تو یہ ساری کی ساری تینوں جو رولز ہمارے ہیں ان کو فالو کر رہا ہے، یعنی پہلی بات تو یہ کہ یہ دونوں معرفہ ہیں، حالت رفع کے اندر ہیں، مبتدا معرفہ ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز یہ کہ دونوں عدد اور جنس کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، المسلم یہ میل ہے، میل جینڈر ہے، مذکر ہے، تو صادق کا جو لفظ ہم نے یوز کیا ہے وہ بھی میل جینڈر کے اندر ہے، اور اسی طرح مسلمان جب دو ہم نے کیے، المسلمانی کیا، تو صادقن کو بھی ہم نے صادقانی، آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ اس کو کر لیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم جمع بنائیں تو آپ سب جانتے ہیں المسلموں کی جمع کیا ہے؟ المسلمون، یعنی آنی مثنیٰ کی ساؤنڈ تھی، تو اونا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جمع کی ساؤنڈ ہے، تو المسلمون، المسلمون، تو اسی طرح صادقن کو جمع بنائیں گے تو سیم اسی طریقے سے اونا کی ساؤنڈ اس میں لگا دیں، صادقون، المسلمون صادقون، کہ سب مسلمان سچے ہیں، المسلمون صادقون، سب مسلمان سچے ہیں، یہ تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی تین یا تین سے زیادہ مسلمان ہیں، یعنی زیادہ مسلمان جو ہیں، سب مسلمان جو ہیں وہ سچے ہیں، تو ہم اس طرح سے اس کا جملہ بنائیں گے۔ ہم کچھ اور اب ان کی ایگزامپل اب فیمیل کے اینگل میں کرتے ہیں، تو المسلم ہمارے سامنے لفظ تھا، مبتدا تھا، ہم نے اس کی فیمیل بنائی، کس طرح سے بنائیں گے؟ فیمیل بنانے کا سمپل قانون ہم نے سیکھ رکھا ہے کہ ہم آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو عموماً یہ فیمیل بن جاتی ہے، صفات کے اندر بڑی آسانی سے ہم اس طرح سے بنا لیتے ہیں، تو المسلمۃ، المسلمۃ، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی مسلمتن کہنے کی بجائے الف لام لگانے کی وجہ سے ایک حرکت آ رہی ہے، المسلمۃ۔ ہاں جی، تو اب ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ کیونکہ ہمارا مبتدا وہ فیمیل ہے، تو اسی لیے صادقن جیسے تھا، تو ہم نے اس میں بھی جنس کو سیم رکھنا ہے، کیونکہ تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ جنس اور عدد میں دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے، تو ایک تو صادقن یہ واحد ہے، اسی طرح صادقن، لیکن صادقن کی فیمیل، تو فیمیل کیسے بنائیں گے؟ اس کے آخر میں گول تا کا اضافہ کریں گے، تو صادقاتن، المسلمۃ صادقاتن، مسلمان عورت جو ہے وہ سچی ہے، مسلمان عورت سچی ہے۔ اور اسی طرح اب اس کا جمع مثنیٰ بنائے تو کس طرح سے بنے گا؟ المسلمہ کے بعد کیا کریں گے؟ آنی کی ساؤنڈ لگائیں گے، المسلمہ تانی، تو مسلمہ کے آخر میں آنی کی ساؤنڈ لگائی، لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ گول تا کے آخر میں اگر ہم آنی لگائیں تو گول تا کے ساتھ کیونکہ نہیں لگ سکتی، تو ہم اس کا گول تا کو ہٹا کے دوسرا تا جو ہے لگا دیتے ہیں، تو مسلمہ تانی، تو اسی طرح صادقاتن کو بھی اسی طرح آنی کی ساؤنڈ لگا دیں گے، تو صادقاتانی، المسلمتانی صادقاتانی، دو مسلمان عورتیں دونوں سچی ہیں۔ اسی طرح اس کا جمع، تو ہم جمع جانتے ہیں کہ المسلمہ، اس کا جمع کیا ہے؟ تو مثنیٰ کے اندر یعنی مؤنث کے اندر جو جمع ہے آتن اور آتن کی ساؤنڈ ہوتی ہیں، آتن اور آتن، تو حالت رفع کیونکہ ہمیں یہاں پر صرف چاہیے تو آتن کی آواز تھی، اور الف لام لگنے کی وجہ سے آتو کی آواز ہم نے لگا دی، یعنی تن کو دو پیشوں کو ہٹا کر ایک پیش لگا دی ہے، یعنی الف لام لگانے سے ہم تنوین کو ختم کر کے اس کی ایک حرکت کر دیتے ہیں، تو المسلمات، اور صادقاتانی ہے اس کا بھی جمع ہم نے کیا، تو سیم اسی پیٹرن پہ اس کی بھی جمع بن رہی ہے، صادقاتن،
المسلمات صادقات، تو مسلمان عورتیں وہ سچی ہیں۔ اب ہمارے سامنے لفظ ہے الولد، یعنی لڑکا جو ہے وہ سچا ہے، الولد بلکہ لڑکا کھڑا ہے۔ تو کھڑے ہونے کی عربک ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو بتائی تھی کیا ہے، قائم، کھڑا ہے قائم، الولد قائم۔ تب دو لڑکے اگر کھڑے ہیں تو کیا کہیں گے، الولدانی قائمانی، الولدانی قائمانی، یعنی آنی کی ساؤنڈ لگانے سے الولد کو ہم نے مثنیٰ بنا لیا، اور قائمانی، قائمون کے آخر میں آنی کی ساؤنڈ لگائی، قائمانی، دو لڑکے دونوں کھڑے ہیں، الولدانی قائمانی، دو لڑکے کھڑے ہیں۔ اور اگر لڑکے کی اب ہم جمع کرنا چاہیں تو کیا ہوگا، اب یہاں پر غور کیجئے کہ الولد، یہ تو ہم نے الولدانی الف نون آنی لگا کے کر دیا، لیکن آگے اونا کی بجائے اب کیا ہوگا، الاولاد، یعنی یہ جمع مکسر بن گئی ہے، جمع مکسر الاولاد، یعنی یہ سیم وہی نہیں رہا ہے لفظ، بلکہ اس کو توڑ دیا گیا ہے جمع بنانے کے لیے، اس کو توڑ دیا ہے اور اس کی شکل تھوڑی سی ڈیفرنٹ، لیکن ہم اردو میں یہ جانتے ہیں، یعنی بہت سے جمع مکسر ہم نے بات کی تھی جب ہم نے پڑھا تھا جمع مکسر کو، کہ اس میں بہت سے اوزان اور بہت سے الفاظ آپ پہلے سے اردو کے اندر جانتے ہیں۔ تو ولد اس کی جمع اولاد، تو الاولاد یعنی بہت سے لڑکے جو ہیں وہ قائمون، وہ کھڑے ہیں، تو قائمانی اس کا ہم جمع اسی طرح سے کہیں، قائمون قائمون، تو وہ اسی طرح سے رہے گا۔ تو ہم نے اس میں دیکھا کہ ہم نے تینوں رولز کو فالو کیا ہے، ہم نے مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع کے اندر لیے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے جو خبر مبتدا ہے وہ معرفہ ہے اور خبر وہ نکرہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہم نے جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں کو ایک جیسا رکھا ہے۔ اس کے بعد الولد، تو ابھی اس کا مؤنث کیا ہے، یعنی ہر چیز کا ہم نے یہ بھی دیکھا تھا مؤنث کے اندر، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس کو گولتا لگا کے، یعنی جو ریئل مؤنث ہیں، جو حقیقی مؤنث ہیں، وہ یعنی حقیقی مذکر کے مقابلے میں حقیقی مؤنث ہوا کرتے ہیں، تو الولد تو اس کے مقابلے البنت، ہمارے سامنے یہ مؤنث ہے، یعنی لڑکی وہ بیٹھی ہے، جالسن، البنت جالسن، تو کیا یہ ٹھیک ہے، کیا آپ خود بتائیں، البنت جالسن، کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس میں جالسن جو ہے یہ غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ بنت کیا ہے، وہ لڑکی ہے، البنت وہ لڑکی ہے، تو جالسن یہ غلط ہے، تو ہم اس کو کس طرح بنائیں گے، ہمیں کیسے بنانا ہے، جالستن، یعنی کیوں؟ کیونکہ لڑکی ہے، تو جالسن یہ بیٹھنا، یہ میل کا صیغہ ہے، ہم اس کے ساتھ گول تا لگا دیں گے تو یہ جالستن بن جائے گا، البنت جالستن، وہ بیٹھی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے عدد اور جنس کے اعتبار سے دونوں کو ایک جیسا رکھنا ہے، تو البنت جالستن، تو البنتانی جالستانی، البنتانی جالستانی، اسی طرح آنی کی ساؤنڈ ہم لگا کر اس کو جمع بنا لیا، مثنیٰ بنا لیا، اور اب جمع کے لیے جمع کو نوٹ کر لیں، البنتو کی جمع بھی جو ہے وہ اسی طرح جمع مکسر بنتی ہے، البناتو، البناتو جالساتن، البناتو جالساتن، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ اوپر ہم نے جو چند صفات کا ہم نے ذکر کیا، مسلم اور اسی طرح ولد، یہ صفت نہیں ہے، یہ یعنی یہ ایک جنس ہے، الولد، اور اسی طرح لڑکی، لڑکا، مسلم، مسلمہ۔ اب اس کے بعد ہم چند جو ہیں وہ اور چیزوں کا، یعنی جن کے حوالے سے جو حقیقی مؤنث نہیں ہوتے ہیں، حقیقی مذکر نہیں ہوتے ہیں، ہم ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے ایک جملہ ہے، قلم پرانا ہے، تو قلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کیا عربی ہے اس کی، قلم، تو ہم قلم کو کیا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ؟ نہیں استعمال کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ قلم یہ ایک نکرہ ہے، اور ہمیں مبتدا ہمیشہ کس میں چاہیے، ہمیں مبتدا ہمیشہ معرفہ میں چاہیے، تو ہم الف لام لگا کے القلم کر دیں گے، تو الف لام کے اضافے کے ساتھ ہم معرفہ بنا لیں گے، کس کو، مبتدا کو، مبتدا معرفہ ہونا چاہیے ہمیشہ، اور خبر نکرہ ہونی چاہیے، تو پرانا ہے، القلم قدیم، قلم پرانا ہے، القلم قدیم، قلم پرانا ہے، الف لام لگا کے ہم نے آسانی سے بنا لیا۔ اسی طرح ہمارے سامنے جملہ ہے، کھڑکی بند ہے، کھڑکی بند ہے، تو کھڑکی یہاں پر کیا ہے، یہ ہمارا مبتدا ہے، تو اسی طرح نافذہ کہتے ہیں کھڑکی کو، نافذہ، تو الف لام اس کے ساتھ ہم نے لگایا تو بنا النافذۃ، النافذۃ۔ اب غور کیجئے ایک اور چیز، ہم اس کو بھی ریوائز کر لیتے ہیں، ہم نے یہاں پہ النافذۃ نہیں پڑھا ہے، النافذۃ پڑھا ہے، کیوں پڑھا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ الف لام کو ہم کیوں نہیں پڑھیں گے، ہم نے آپ کو ایک جملہ بتایا تھا، حق کا خوف عجب غم ہے، یہ ایک جملہ ہم نے پڑھا تھا، حق کا خوف عجب غم ہے، کہ جو حروف ہا قاف، حق کاف الف، اسی طرح خوف خا واو فا،
یعنی جو پورے اس جملے کے اندر جتنے بھی لیٹرز آ رہے ہیں اگر وہ کسی اسم کے شروع میں آتے ہیں، جیسے نافذہ میں شروع میں نون ہے تو حق کا خوف عجب غم ہے اس کے اندر یہ نہیں آتا، تو اس لیے یہ قمری نہیں ہے بلکہ شمسی لفظ ہے. یعنی یہ کون سے لفظ ہے؟ شمسی، یعنی حروف الشمسیہ. تو اس لیے حروف الشمسیہ میں کیا کرتے ہیں ہم لام کو پڑھتے نہیں ہیں، یعنی لام کو نہیں پڑھیں گے، نون کے ساتھ ڈائریکٹلی حمزہ کو جوڑیں گے، یعنی ہم پڑھیں گے النافذہ، تو النافذہ نہیں پڑھیں گے، النافذہ پڑھیں گے. اور اگر یعنی حق کا خوف عجب غم ہے، اگر ہا کاف 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 الف خا واو فا عین جیم با غین میم ہا یا، اگر یہ حروف آ جائیں حق کا خوف عجب غم ہے اس جملے کے اندر جو آئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ان کے لام کو پڑھیں گے. جیسے القلم میں ہم نے پڑھا کیونکہ حق کا خوف تو کاف آ گیا، یعنی قلم قاف سے شروع ہو رہا ہے اس لیے ہم نے ال وہاں پہ پڑھا تھا، ہم نے قلم نہیں کہا تھا، ہم نے کہا القلم. القلم قدیم. اور کھڑکی بند ہے ہم نے کیا پڑھا النافذۃ، اب بند ہے مغلقۃ، مغلقۃ تو مؤنث ہم نے اس کے ساتھ اسی حساب سے بنا دیا، یہ بھی واحد ہے وہ بھی واحد ہے، اور مبتدا معرفہ ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہے، اور دونوں حالتیں رفع کے اندر ہیں. تینوں کنڈیشنز ہم نے پوری کر کے اس طرح سے بنا لیا. اسی طرح کمرہ صاف ہے تو کمرہ کہتے ہیں غرفہ کو، الف لام لگایا الغرفۃ، اور اس طرح نظیفۃ صاف ہے. اس طرح ہمارے سامنے جملہ ہے دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، دروازہ بابن کو کہتے ہیں تو الف لام لگائیں الباب کھلا ہے، مفتوح الباب مفتوح دروازہ کھلا ہے. کرسی ٹوٹی ہوئی ہے تو کرسی آپ سب جانتے ہیں کرسیون، تو الف لام لگائیں گے الکرسیو، الکرسیو ٹوٹی ہوئی ہے. مکسورن، مکسورن یہ بس یاد رکھنا ہے. کرسی ہم نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ اردو میں تو فیمیل ہے لیکن عربی زبان میں کرسی میل ہے، مذکر ہے، یعنی اس کا جینڈر مذکر ہے، اس لیے مکسوراتن نہیں کریں گے، مکسورن الکرسیو مکسورن. اسی طرح کتاب نئی ہے، کتاب نئی ہے تو کتاب کتابن، الف لام لیکن ساتھ لگائیں گے الکتاب، اور اب نئی ہے تو جدیدن. تو کتاب بھی ہم اردو زبان میں تو فیمیل کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں الکتاب جو ہے وہ میل ہے، لہٰذا ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ عربی کے اندر جو ہے ہر زبان کے اپنے میل فیمیل ہوتے ہیں تو ہم نے اسی زبان کے اعتبار سے ان کو دیکھنا ہے. الکتاب جدیدن کتاب نئی ہے. اب ہم ایک اہم عربی قاعدہ وہ پڑھتے ہیں، وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ المسلم صادقن، المسلمانی صادقانی، المسلمون صادقون، اور اس کے بعد ہمارے سامنے یعنی یہ جو المسلم ہے اور اس کے بعد دوسرا ہم نے ایک جملہ دیکھا آخر میں ہم نے جو جملے لکھے تھے اس میں ہم نے جو الفاظ استعمال کیے تھے جیسے قلم، اس طرح کھڑکی، کتاب، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ہم نے استعمال کیے ہیں. تو ان الفاظ کے حوالے سے ہم بڑی آسانی سے ان الفاظ کو استعمال کر کے ہم نے ان کا مثنیٰ بنا سکتے ہیں بڑی آسانی سے. جیسے القلمانی آنی لگا دیا، القلمانی قدیمانی بڑی آسانی سے ہم بنا لیں گے. لیکن جب جمع کی بات آتی ہے الاقلام، اب یہ ایک تو پہلی بات یہ کہ القلم، تو اسی طرح اس کی جمع جو ہے مکسر بنی ہے، یعنی اس کی جمع مکسر ہے. کیوں ہے اس کی ہم نے ایک وجہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ جمع جو سالم ہے وہ زیادہ تر صفات کی ہوتی ہے اور جمع مکسر وہ صفات جو نہیں ہے زیادہ تر ان کی جو ہے جمع مکسر ہوا کرتی ہے، تو اس لیے الاقلام ایک بات تو یہ آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب قدیم ان کو ہم اگر آپ سے پوچھیں تو کیا آپ کہیں گے قدیم ان کو؟ قدیمون، جیسے صادقون اوپر ہے، الاقلام قدیمون. تو یہ اگر قاعدے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بالکل یہ درست ہے، لیکن عربی زبان کا ایک اہم قاعدہ ہے وہ جو ہم یہاں پر پڑھنے لگے ہیں کہ ان دونوں لفظوں کے اندر جو میجر فرق ہے نا المسلم اور القلم میں، وہ کیا ہے؟ تو اصل میں مخلوقات جتنی بھی ہیں ان کو جو عربی دان جو ہیں، عربی گرامر کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے ان کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے، ایک عاقل اور دوسری غیر عاقل. عاقل وہ یعنی جو عقل رکھنے والے ہیں اور غیر عاقل جو غیر عاقل ہیں. لیکن اس میں ہم سائنس میں نہیں جائیں گے، سائنٹیفک اس کی وہ ڈیٹیل میں ہم نے نہیں پڑھنا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں. یہ جو گرامر کے جو ماہرین ہیں انہوں نے اصل میں عاقل اور غیر عاقل کی جو کیٹیگریز بنائی ہیں ہم اس کو یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. اس لیے آپ لوگ اپنا سارا وہ جو سائنٹیفک نالج ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں اور یہاں پر صرف عربی کے اعتبار سے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ عاقل کی کیٹیگری کے اندر یہ تین صرف مخلوقات آتی ہیں: انسان، جن اور فرشتے. عربی گرامر کو جب تک ہم پڑھیں گے اس میں ہمارے سامنے جب بھی انسان، جن اور فرشتے میں سے کوئی آئے گا تو وہ ہم اس کو عاقل تصور کریں گے،
اور اس کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے اس کو ہم غیر عاقل تصور کریں گے. اب کوئی جو مرضی اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کرتا رہے کہ جناب فلاں چیز بھی عاقل ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہم اس ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے، ہم عربی گرامر کو پڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا انسان، جن اور فرشتے، ان تینوں کے لیے عاقل کا اطلاق ہوتا ہے. ان کو ہم عاقل سمجھیں گے اور اس اعتبار سے پڑھیں گے. اور اہم قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا کہ اہم قاعدہ اصل میں یہ ڈیٹیل بتانے کا یہ تھا کہ مبتدا جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگی، یعنی مبتدا جب بھی غیر عاقل، اور یہاں پر القلم ہمارے سامنے ہے مبتدا، یہ کیا ہے؟ غیر عاقل ہے، یعنی نہ یہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے، قلم ہے. تو جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی، اب یہ دیکھیے ہمارے سامنے الاقلام آیا ہے تو یہ ایک جمع ہے، غیر عاقل کی جمع ہے. تو اس صورت میں جو ہماری خبر ہے تو خبر کس شکل میں ہوگی؟ وہ واحد مؤنث ہوگی. یعنی ہونی کیا چاہیے تھی؟ ہم نارملی جو دیکھ رہے تھے، یعنی جو ہمارا نارمل عام قاعدہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم یعنی جو مبتدا اور خبر ہے ان کے اندر عدد کا بھی لحاظ کریں گے، جنس کا بھی لحاظ کریں گے. یہ ایک عمومی قاعدہ تھا کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہوں گے. لیکن جب جمع کی باری آئی، اور جمع بھی اس چیز کی جو غیر عاقل ہے، تو غیر عاقل کی جمع کی صورت میں ہم ایک ایکسیپشن یا ایک نیا قاعدہ سیکھ لیتے ہیں. اور وہ یہ اہم قاعدہ ہے کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی تو وہاں پر پھر خبر واحد مؤنث آئے گی. تو القلم کے لیے واحد مؤنث یعنی قدیم. تو قدیم کی واحد مؤنث کیا ہے؟ قدیمتن. قدیم کی واحد مؤنث قدیمتن. تو یہاں پر قدیمون ہم اس طرف نہیں جائیں گے، بلکہ واحد مؤنث قدیمہ پہلے تو اس کے ساتھ گولتا لگا کر مؤنث بنا لیں گے، اور اس کی واحد جو ہے حالت اس کو ہم دیکھ لیں گے. تو الاقلام قدیمتن، یعنی آپ سمجھ گئے اس کو کہ اصول ہمارا کیا ہے کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی تو باقی غیر عاقل کے لیے سیم ٹریٹمنٹ ہوگی جیسے نارمل ہم عاقل کے لیے کر رہے ہیں. لیکن جب جمع کی بات آئے گی تو غیر عاقل کی جمع کی صورت میں ہم اس کی جو خبر ہے، خبر اس کو واحد مؤنث لائیں گے. تو یہ اہم ایک قاعدہ ہے، اور اس قاعدے کو اب ہم تھوڑا سا اس کی مشق کر لیتے ہیں کہ غیر عاقل کی جمع کے اعتبار سے یا کچھ جملے جب ہم بنائیں گے اس میں غیر عاقل آئے گا تو اس کو ہم نے جمع میں کیسے کنسیڈر کرنا ہے. تو ہم پہلی اگزامپل اسی جو ہم نے پہلے پڑھی ہے، القلم قدیم، ہم نے القلمانی قدیمانی، اور اس کی جمع کے لیے ہم کیا کیا؟ الاقلام قدیمتن. الاقلام قدیمتن واحد مؤنث ہم اس کی جمع کی خبر جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں. اس کے بعد النافذۃ، یہ ہم نے ایک پڑھا، ہم سب پہلے لفظ پڑھ چکے ہیں. النافذۃ کا کیا معنی ہے؟ یعنی کھڑکی. کھڑکی النافذۃ مغلقۃ، کھڑکی بند ہے. تو اس کی جمع اس کی مثنیٰ کیا بنے گی؟ النافذتان. النافذتان آنی کا اضافہ کییں گے، اور مغلقۃ کو کیا کریں گے؟ مغلقتان. تو یہ سمپل ہو گیا. اور اب اس کی جمع کیا ہے؟ اب دیکھیے کیونکہ النافذہ تو اس کی جمع ہے النوافذ. یہ آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں، یعنی جو آپ اپنی ایک ڈائری مینٹین کریں اس کے اندر جو ہم نئے نئے الفاظ پڑھ رہے ہیں یا ان کی جمع کیا ہے تو وہ آپ نوٹ کرتے جائیے. تو النوافذ، نافذات ان کی جمع ہے النوافذ، تو یہ بھی جمع مکسر بن رہی ہے النوافذ. اب یہاں پر کیا ہوگا؟ اس کی جمع، اس کی خبر کس طرح سے ہم لائیں گے؟ ہم اس کو واحد مؤنث لائیں گے. تو پہلے سے یہ نوافذ جو ہے یہ خود سے مؤنث ہے، تو مغلقۃن. النوافذ مغلقۃن. چلیں اس کے بعد نیا لفظ آ گیا ہمارے پاس بابن. تو ہم نے الباب، یہ مبتدا ہو گیا، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے. تو دو دروازے کھلے ہیں، کیا کریں گے؟ البابانی، یعنی دو دروازے، آنی کی ساؤنڈ لگا دی اینڈ پہ باب کے، البابانی. تو مفتوحن کی بھی اسی طرح آنی کی ساؤنڈ لگا دیں، مفتوحانی. البابانی مفتوحانی، دونوں مذکر ہیں، دونوں مثنیٰ ہیں، دونوں حالت رفع میں ہیں. جو ہمارا مبتدا ہے وہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے. اور اس کے بعد ہم جمع کی طرف آتے ہیں. تو جمع میں الابواب، یہ بھی دیکھیے اسی طرح سے الابواب جمع مکسر ہوئی ہے. اور مفتوحاتن، یعنی ہم نے حالانکہ باب مذکر تھا لیکن ہم نے جیسے پڑھا ہے کہ واحد جو مذکر ہے لیکن یہ کیا ہے؟ الابواب یہ غیر عاقل کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع. اور جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگی تو ہماری خبر کیا ہوگی؟ وہ واحد مؤنث ہوگی. مفتوح کو ہم نے مفتوحہ کر دیا، مفتوحاتن. الابواب مفتوحاتن. اسی طرح الکرسی، کرسی کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو کرسی مذکر ہے. تو کرسی کے اعتبار سے الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. تو دو کرسیاں ٹوٹی ہیں،
الکرسیانی مکسورانی، الکرسیانی مکسورانی، دونوں کرسیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اب جمع کیا ہے کرسی کی؟ الکراسی، الکراسی. تو الکراسیو یہ اس کی جمع ہو گئی. تو جمع کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ غیر عاقل کی جمع ہے تو کیا ہوگا؟ مکسورن. ویسے تو یہ مذکر ہے تو ہم مؤنث اس کی کر لیں گے مکسوراتن. تو یہاں پہ آ جائے گا مکسوراتن. یعنی غیر عاقل کی اگر جمع مبتدا میں آ رہی ہے تو ہم اس کے لیے خبر جو ہے وہ کیا لائے ہیں؟ ہم اس کے لیے خبر لائے ہیں واحد مؤنث. تو واحد مؤنث اس کی خبر آئے گی. اسی طرح کمرہ الغرفۃ نظیفۃ، غرفہ کمرہ صاف ہے. الغرفۃ نظیفۃ تو دو کے لیے الغرفتانی نظیفتانی، الغرفتانی نظیفتانی. اور اس کے بعد اس کی جمع الغرف، الغرف یہ اس کی جمع ہے، یہ نوٹ کر لیں. اور نظیفتن کیا ہوگا؟ یہ اسی طرح پہلے یعنی واحد مؤنث اس کی ہم لے کر آئیں گے. تو نظیفتن خبر واحد مؤنث رہے گی، الغرف نظیفتن. تو یہاں پر ہمارا الف لام کے تعلق سے ہم نے جو چیزیں سمجھانی تھی، ایک اور ایگزامپل بھی ہمارے سامنے ہے. الکتاب جدید، کتاب نئی ہے. اسی طرح الکتابانی جدیدانی. تو اسی طرح یہ مذکر تھا. اب غور کیجئے دوبارہ، الکتاب کی جمع الکتب. تو جدید کی بجائے کیا آئے گا؟ واحد مؤنث جدیدتن، الکتب جدیدتن. تو آگے ہم اب اسماء اشارہ کو شروع کرتے ہیں. یعنی نیا ٹاپک ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک نیا ٹاپک بنتا ہے اس حوالے سے. لیکن کیونکہ معرفہ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ معرفہ کون کون سے ہیں، معرفہ کی کیٹیگریز میں کہ اس میں علم جسے ہم نے جملے بنانے سیکھ لی ہیں، جیسے زید وہ نام تھا، لاہور، اس طرح یہ ناموں کے ساتھ. پھر اس کے بعد ہم نے الف لام یعنی معرف باللام جو معرفہ ہیں ان کے ساتھ بھی جملے بنا لیے. تو اب تیسری معرفہ کی کیٹیگری ہمارے سامنے جو آ رہی ہے وہ اسماء اشارہ ہیں. یعنی اشارے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یہ چیز وہ چیز، تو ہم یہ اشارہ کرتے ہیں مختلف چیزوں کی طرف. تو یہ اور وہ یہ اشارے ہیں. تو ان اشاروں کو ہم پہلے سیکھ لیتے ہیں. تو ایک چیز یاد رکھیں کہ تمام اسماء اشارہ وہ معرفہ ہیں. تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں چند کے علاوہ. تو وہ چند ہم دیکھ لیں گے. اور یعنی تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں اور اکثر مبنی بھی ہیں. یعنی تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں اور اکثر ان میں سے مبنی ہیں، یعنی اعرابی حالت کے اعتبار سے وہ اکثر مبنی ہیں. کچھ اس میں سے ہمیں یعنی ملیں گے جو منصرف غیر منصرف اور دوسرے ملیں گے، لیکن اکثر مبنی ہیں. اچھا، اس کے حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تو جو تمام اسماء اشارہ ہیں وہ ان کی حالت رفع دیکھ لیتے ہیں. حالت رفع کا چارٹ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک چیز ہم نے پہلے دیکھ لی، سب کی جو وسعت کے اعتبار سے وہ سب معرفہ ہیں. وسعت کے اعتبار سے سب معرفہ ہیں. اعرابی حالت کے اعتبار سے اکثر جو ہیں وہ مبنی ہیں. اور اب ہم حالت رفع کا چارٹ جو ہے، بیسیکلی حالت رفع کا چارٹ ہم یاد کریں گے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا ہمیں کون سا چاہیے؟ رفیع حالت میں چاہیے. تو اس وجہ سے اشارہ جب مبتدا کے اندر آتا ہے تو وہ رفیع حالت میں ہی آتا ہے. تو اس لیے ہم نے مین فوکس رفع کی حالت کے اوپر ہی کرنا ہے. بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل والی چیز نہیں، آپ کو پہلے سے ہی آتا ہے. ابھی اسکرین پہ جب آئے گا تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ تو ہم پہلے ہی جانتے ہیں. تو اس میں اشارہ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قریب کا اشارہ، ایک بعید کا. جیسے اردو میں یہ اور وہ، یہ قریب کا اشارہ ہے، وہ بعید کا اشارہ ہے. یعنی کہنا ہو کہ یہ کتاب، یہ قلم، اس طرح کہنا ہو کہ وہ گھر اور وہ شہر، تو بعید کے لیے اور قریب کے لیے دونوں استعمال ہوتے ہیں. اب ان سب کو ہم مذکر مؤنث کے اعتبار سے قریب کے اور بعید کے اشارے دیکھ لیں گے. اس طرح واحد مثنیٰ جمع یعنی ان کی عدد کے اعتبار سے، ان کی وسعت کے اعتبار سے، ان کے وسعت ہم نے دیکھ لی کہ سب معرفہ ہی ہیں، اور ان کی جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث ہمارے سامنے ابھی آ جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قریب کے اشارے کون کون سے ہیں. تو قریب کا واحد کے لیے جو اشارہ ہے مذکر کے لیے وہ ہے ھذا. یہ بہت آسان ہے، آپ سب کو پہلے سے آتا ہے. یعنی میرے خیال میں اگر اردو زبان بولنے والے کو کسی یہ نہیں آتا نا تو شاید ہی کوئی ہوگا. تقریباً ہر انسان کو یہ پتہ ہے ھذا. تو یہ ھذا یہ واحد کے لیے ہے، مذکر کے لیے قریب کا اشارہ ھذا. تو مثنیٰ یعنی اس کی جو تثنیہ ہے، اس کے لیے دو کے لیے جو استعمال وہ ہے ھذانی. آپ جانتے ہیں آنی کی ساؤنڈ ہم نے پڑھی تھی مثنیٰ کے لیے، تو وہی ساؤنڈ یہاں پہ لگا دی ہم نے. تو ھذا سے ھذانی بن گیا ہے. تو ھذا یعنی یہ، ھذانی یہ دو چیزیں، اور اس کی جمع یہ ایک ہی جمع ہے مذکر مؤنث کے لیے. ہمارا کام آسان ہو گیا، مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی ہے. اور قرآن مجید میں آپ بہت جگہوں پہ یہ پڑھتے رہتے ہیں ہؤلائی ہؤلائی. یہ جمع ہے مذکر کی بھی اور مؤنث کی بھی. یعنی یہ سب لوگ، اب اگر کہنا ہو جس میں مذکر بھی ہوں مؤنث بھی ہوں،
یا صرف سب مذکر ہوں یا صرف سب مؤنث ہوں، تو ان سب کے لیے جو ورڈ آئے گا ہمارے سامنے وہ ہاؤلائی آئے گا۔ تو اب مؤنث کے لیے ہاذا یہ مذکر تھا واحد کے لیے، تو مؤنث کیا ہے؟ ہاذیہ، یہ بھی آپ پڑھتے رہتے، ہاذی قرآن کریم میں بے شمار جگہ پہ ہے، ہاذی ناقۃ اللہ، تو یہ ہاذی یہ لفظ آپ کو قرآن میں جا بجا ملے گا، تو یہ واحد کے لیے مؤنث کے لیے ہے۔ اسی طرح اس کی جمع دیکھیں، ہاتانی، ہاذی کی جمع کیا ہے؟ ہاتانی، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ کم استعمال ہوئی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ یہ آپ بس یاد رکھیں، یہ بہت کم استعمال ہوتی ہے، ہاتانی، اور جمع وہ ہاؤلائی ہے۔ اب ہم بعید کی طرف آتے ہیں، دور کے اشارے جو ہیں، تو دور میں مذکر کا جو پہلا اشارہ ہے وہ ہے ذالکا، ذالکا مطلب وہ، اور ذالک الکتاب، یہ آپ نے پڑھا قرآن میں، اس طرح اور بہت سی جگہوں پہ ہمیں آج کی جو قرآن کریم کی تفسیر کے اندر بھی ہم نے یہ پڑھا ذالکا کا لفظ، تو ذالکا مطلب وہ، اور اس کی جمع مثنیٰ کیا ہے؟ ذانکا، یعنی دو، وہ دو، تو ہوگا ذانکا، اور سب ہیں وہ سب، تو اولئک، یہ قرآن میں بے شمار جگہ پہ اولئک علی ھدی من ربہم، ٹھیک ہے، تو اولئک وہی سب یا وہ، اور ذالکا کی واحد جو ہے اس کی مؤنث کیا ہے؟ ذالکا کی مؤنث تلکا، یعنی اگر فیمیل ہے تو ہم تلکا استعمال کریں گے، میل ہے تو ذالکا استعمال کریں گے، تلکا، اور دو کے لیے مثنیٰ کے لیے تانکا، جیسے ذالکا ذانکا تلکا تانکا، اور جمع کیا رہے گی؟ وہی رہے گی مؤنث کے لیے بھی اولئکا، یعنی جمع جو ہے وہ چاہے قریب کی ہو یا بعید کی ہو، وہ مذکر مؤنث کے لیے سیم ہے، قریب کے لیے ہاؤلائی اور بعید کے لیے اولئکا۔ تو ہم ان کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے مذکر کے لیے کیا پڑھا؟ ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، مؤنث کے لیے ہاذیہ، ہاتانی، ہاؤلائی، اور بعید کے اشارے ذالکا، ذانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ تو یہ ہمارے سامنے حالت رفع کا جو چارٹ ہے وہ آ گیا۔ حالت نصب اور جر اس کو ہم صرف دیکھ لیتے ہیں، اس کا ہمیں آج اور ہماری سبق کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہے، اس لیے صرف دیکھنے کی حد تک ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہاذانی مثنیٰ تھا حالت رفع میں، اور حالت نصب اور جر ان کی سیم ہے، ہاذینی، یعنی آپ نے پڑھا تھا آنی عینی، یعنی حالت نصب اور جر جو ہے آنی کی کون سی ہوتی ہے؟ عینی، تو وہی یہاں پہ یوز ہو رہی ہے، ہاذانی سے ہاذینی، ہاتانی سے ہاتینی، اسی طرح ذانکا سے زینکا، تانکا سے تینکا۔ تو یہ آپ ان کو بس نوٹ کر لیں، لیکن ابھی ان کا استعمال فوری طور پہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم آگے جہاں پر استعمال ہوگا وہاں پہ ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اب اس اسماء اشارہ کے اعتبار سے اب اس کی تھوڑی سی مشق ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے سامنے جملہ ہے یہ طالب علم ہے، یہ طالب علم ہے، اب یہ ایک اشارہ ہے، اور یہاں پر ہم نے جو اپروپریٹ، جو مناسبت سے اشارہ ڈھونڈنا ہے اور لکھنا ہے، تو طالب علم کیا ہے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے اندر تین قاعدے وہ وہی کے وہی رہیں گے۔ تین قاعدے کیا تھے؟ سب حالت رفع میں ہوگا، اس کے بعد کیا ہے کہ ہمارے سامنے جو مبتدا ہے اور جو خبر ہے اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، اور ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں، تو اس لیے اسماء اشارہ ہم بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں، سب معرفہ ہی ہیں، تو یہ کنڈیشن پوری کر رہے ہیں مبتدا ہونے کی۔ اور تیسری یہ کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے سیم ہونے چاہیے، تو طالب علم جو ہے یہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے اور عدد کے اعتبار سے ایک ہے، تو یہ طالب علم ہے، تو یہ جو ہے اس کے لیے کون سا صیغہ ہم استعمال کریں گے؟ ہاذا، یعنی جو واحد ہے اور مذکر کے لیے ہاذا، اگر مؤنث ہوتی تو ہاذی ہی ہم استعمال کرتے، تو یہ ہاذا اس کے لیے آئے گا، ہاذا طالب علم، طالبن، ہاذا طالبن۔ اب طالبن یہ دیکھیں نکرہ ہے، یعنی خبر کی کیٹیگری کو، یعنی خبر کی جو صفات ہیں اس کو پورا کر رہا ہے، یہ نکرہ ہمارے پاس آ رہا ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور حالت رفع کے اندر ہے، تو ہم نے بالکل دو لفظوں کو ملایا، ہمارے سامنے جملہ تیار ہو گیا، ہاذا طالبن، یہ طالب علم ہے، اور اس کے اگر ہم مثنیٰ بنائیں ہاذانی، یعنی وہی ہم نے ہاذا سے پڑھا تھا، ہاذانی اس کی مثنیٰ ہے طالبانی، ہاذانی طالبانی، یہ دو طالب علم ہیں، اور جمع ہاؤلائی، طالبون کی بجائے ہم یہاں پہ دیکھیں کیا ہے؟ طالبن کی طلابن، ٹھیک ہے، طالبون بھی ہوتا ہے، طلابن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح مختلف عربی زبان کے اندر طالب کے لیے بہت سارے جو ہیں جمع ہیں، تو ہم یہاں پر استعمال جو کریں طلابن، ہاؤلائی طلابن، یہ طالبہ ہے۔ اب غور کیجئے، یہی اسی کو ہم نے چینج کر لینا ہے، ہاذا یہ میل کے لیے تھا، تو ہم مؤنث کے لیے یہ کیا تھا؟ ہاذیہ، تو ہم وہ استعمال کریں گے ہاذیہ، اور طالبن کو طالبہ بنائیں گے کیسے؟ گول تا لگا کے طالبتن، ہاذیہ طالبتن، یہ طالبہ ہے۔ اسی طرح جمع بنائیں گے
ہاتانی، ہاتانی یہ مثنیٰ تھا، اور طالبتن کو ہم مثنیٰ بنائیں گے طالبتانی، ہاتانی طالبتانی. اور اب جمع ہؤلائی طالباتن، ہؤلائی طالباتن یہ سب طالبات ہیں. اب اس کے آگے چلتے ہیں. وہ ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر ہے. اب وہ کیا ہے؟ یہ بعید کا صیغہ ہے، بعید کا میل کے لیے صیغہ، ڈاکٹر میل ہے. تو ذالکا ہم نے پڑھا تھا، تو ذالکا ڈاکٹر، طبیبن ذالکا طبیبن وہ ڈاکٹر ہے. ذانکا اب یہ اس کی جمع آ گئی، ذانکا طبیبانی وہ دو طبیب ہیں، وہ دو ڈاکٹر ہیں، یعنی مثنیٰ اس کی آ گئی. اور اس کے بعد ہم جمع پڑھتے ہیں اولائکا. تو ذالکا کی ہم جمع پڑھی تھی اولائکا. تو طبیبن اس کی جمع کیا ہے؟ اطباء. طبیبن کی جمع اطباء، اولائکا اطباء وہ سب ڈاکٹر ہیں. وہ لیڈی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کو فیمیل بنا لیتے ہیں. ذالکا کا فیمیل کیا تھا؟ تل کا، تل کا. ذالکا کا فیمیل تل کا، تو تل کا طبیبتن، تل کا طبیبتن. اور اسی سے ہم مثنیٰ بنائیں گے تانکا طبیبتانی، اور جمع اولائکا ہی رہے گا، جمع میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سیم چیز ہے. اور طبیبت کی ہم جمع کریں گے طبیباتن، اولائکا طبیباتن. اب وہ کھڑکی ہے. اب یہاں پر اب ہمارے سامنے دیکھیے پہلی جو 4 مثالیں ہیں وہ کون تھیں؟ عاقل تھیں. پہلی 4 مثالوں میں کیا تھا؟ عاقل. اب یہ کھڑکی جو ہے یہ غیر عاقل آ گئی ہے، کھڑکی غیر عاقل. تو اب اس کے اعتبار سے اب دیکھتے ہیں. وہ کھڑکی ہے تو وہ کے لیے تل کا کھڑکی، یعنی کھڑکی کی کیا عربک ہم نے پڑھی تھی؟ نافذتن، یعنی فیمیل. تو اس لیے فیمیل کا صیغہ ہم نے تل کا استعمال کیا، تل کا نافذتن، تل کا نافذتن. اور نافذہ کیا ہے؟ وہ نکیرہ رہا، الف لام نہیں لگانا ہے یہاں پہ، کیونکہ اب یہ خبر کے طور پہ آ رہا ہے، یہ اب مبتدا نہیں ہے. تو تل کا نافذتن. اسی طرح جمع اس کی مثنیٰ کیا بنے گی؟ تانکا نافذتانی، اور جمع اب دیکھیں نوافذ، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا نافذتن کی جمع ہے نوافذ. اب لیکن یہاں پہ ایک پھر وہی قاعدہ، ہم نے پیچھے پہلے یہ قاعدہ کیا پڑھا ہے کہ جب غیر عاقل کی جمع ہو تو یعنی جب مبتدا غیر عاقل تھا، ہم نے پیچھے پہلے پڑھا تھا کہ مبتدا غیر عاقل تھا تو خبر ہم نے کیا لائی تھے؟ ہم مؤنث لائے تھے خبر، اور واحد لائے تھے، یعنی واحد مؤنث خبر ہوگی. تو اب یہی کام یہاں پہ ہوگا لیکن اپوزٹ. اب ہمارے پاس جو ہے خبر وہ غیر عاقل کی جمع ہے، نوافذ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، کھڑکیاں غیر عاقل کی جمع آ رہی ہے. تو ہم اس صورت میں جو اس کے لیے اس میں اشارہ استعمال کریں گے وہ بھی واحد مؤنث کا استعمال کریں گے. تو ہمارے پاس ایک نیا قانون آپ نے اس میں بھی دیکھ، اصل میں وہی قانون ہے، یعنی اس کو دوسرے اینگل میں دیکھ رہے ہیں. یعنی اگر خبر جو ہے یعنی مبتدا وہ غیر عاقل کی جمع تھی تو خبر کو ہم نے واحد مؤنث لیا تھا. اب یہاں پر خبر واحد جو ہے غیر عاقل کی جمع آ رہی ہے تو ہم مبتدا جو ہے وہ واحد مؤنث لیں گے. ٹھیک ہے، تو جو بھی یعنی خبر یا مبتدا میں سے جو بھی غیر عاقل کی جمع ہے تو ہم اس کے لیے جو اس کا اپوزٹ ہے یعنی مبتدا یا پھر خبر وہ واحد مؤنث میں سے لیں گے. تو اس اعتبار سے ہمارے پاس نوافذ کے لیے کیا آئے گا؟ تل کا، یعنی ذالکا یعنی وہ مذکر کے لیے تھا، تل کا مؤنث کے لیے تھا، اور یہ واحد کے لیے تھا. تو ہم نے واحد مؤنث کا صیغہ لے لیا، اس میں اشارہ لے لیا تل کا. اس طرح یہ اونٹنی ہے تو حاذہ فیمیل اونٹنی، ناقتن حاذہ ناقتن یہ اونٹنی ہے، یہ دو اونٹنی ہیں، ہاتانی ناقتانی ہو گیا. تو اونٹنی اب یہ عاقل ہے یا غیر عاقل؟ اب آپ نے وہ کیٹیگری یاد رکھنی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اونٹ بھی سوچ سکتے ہیں وہ بھی عقل رکھتے ہیں، نہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ انسان، جن اور فرشتے یہ 3 کیٹیگری، یہ ان میں سے نہیں آتی، اوکے یہ غیر عاقل ہے. ٹھیک ہے، یعنی گرامر کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں تو غیر عاقل ہے. تو ناقاتن تو اس کے لیے جو ہم نے جو مبتدا لے کے آنا ہے اس میں اشارہ وہ کیا لائیں گے؟ واحد مؤنث. تو حاذہ وہ یہاں پر لگا دیں گے، حاذہ ناقاتن. اس طرح وہ دروازہ ہے، وہ دروازہ ہے، یہ بھی غیر عاقل آ گیا، تو وہ دروازہ ہے. اب وہ یہ بعید کے لیے اشارہ، ذالکا دروازہ، بابن ذالکا بابن وہ دروازہ ہے. اب اس کی 2 مثنیٰ بنائیں گے تو ذانکا بابانی، ذانکا بابانی. اور اب اس کی جمع بنانی ہے تو باب کی جمع کیا ہے؟ ابوابن. تو لیکن اس کے لیے اب مبتدا کیا لائیں گے؟ پھر وہی رول اپلائی کریں گے. یہاں پر غیر عاقل کی جمع آ رہی ہے تو ہم نے واحد مؤنث جو ہے وہ اس میں اشارہ لینا ہے. تو واحد مؤنث کیا ہے؟ وہ کا واحد مؤنث وہ تل کا، یعنی ذالکا میل کے لیے تھا، حالانکہ یہ دیکھیں دروازہ میل ہے لیکن ہم تل کا واحد مؤنث اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں.
کیونکہ ہم نے یہ رول پڑھ لیا کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ بھی واحد مؤنث کا استعمال ہوگا. تو یہاں پہ ہم نے آج الف لام کے استعمال سے اور اسی طرح اسماء اشارہ کے اعتبار سے ان کے استعمال سے ہم نے آپ کے سامنے جملہ اسمیہ کو ہم نے بنایا، اور اس میں ہم نے دو اہم قانون، جو اہم قاعدے وہ پڑھے. وہ یہ کہ جب بھی غیر عاقل آئے گا، اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو ہم اس کی خبر جو ہے واحد مؤنث لیں گے، اور اگر خبر جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے تو ہم مبتدا وہ واحد مؤنث لیں گے. تو اس حوالے سے ہم نے اس سارے کو سم اپ کر دیا ہے. آپ اس کی خوب پریکٹس کریں، لیکچر کو بار بار دیکھ سکتے ہیں، نوٹس بنائیں، اور انشاءاللہ اس سے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آگے چلیں گے. اسی پر آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم.